اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ خالق کائنات نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو تعلیم دی، کس کی؟ قرآن مجید کی، کہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں حکم تھا تلاوت قرآن مجید کریں۔ جب آیات کی آپ تلاوت کرائیں گے تو لوگوں کا ذہن، لوگوں کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر آپ ان کو کتاب کی پوری طرح تعلیم دیں، ان کے مدالیر، ان کے مفاہیم ان کو سمجھائیں تاکہ اس پر عمل کریں۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اس میں جو اسرار ہیں، رموز ہیں، حکمت کی باتیں ہیں جن کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، وہ بھی ان کو سمجھائیں۔ تو تلاوت قرآن مجید، اس کے ذریعے تزکیہ نفس، پھر قرآن مجید کی تعلیم مکمل طور پر، پھر اسرار و رموز کی تعلیم۔ کیوں؟ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اب گمراہی سے یہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اب یہ روشنی کی طرف آ جائیں گے، نور کی طرف آ جائیں گے، ان کے دل میں روشنی پیدا ہوگی۔ پھر اعمال کے لحاظ سے جتنی یہ کوشش کریں گے، اللہ فرماتا ہے اتنی ہی زیادہ میں ان کو توفیقات میں اضافہ کروں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت بڑی اچھی شخصیات بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، ان کے احکام کو بھی دیکھتے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ آیا ان قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو اسی کے مطابق بناتے ہیں یا نہیں؟ مثلا ان میں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، خود بھی سچے بن جاؤ اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو کیا ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں سچ بولتے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقینی حکم اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ امانتیں جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچاؤ۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کرتا ہوں تو میرے عہد کو پورا کرو۔ تو عہد کی پاسداری ہم کرتے ہیں، یعنی اگر تینوں کی پاسداری ہم کریں گے تو مومن کہلائیں گے، اور اگر تینوں کی ہم مخالفت، یہ ایک کی مخالفت کریں گے تو ایسی صورت میں انسان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو سورہ جمعہ میں دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا جا رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا لیکن اس کے بعد عمل نہیں کیا، تو یہ ایسے ہوگا جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ اٹھا دیا جائے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دے گا، لیکن اس سے گدھے کے علم میں تو اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر کسی آدمی نے تورات کا علم حاصل کیا ہے، انجیل کا علم حاصل کیا ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو یہ ایسے ہوگا جیسے ان کتابوں کا بوجھ گدھے پر اٹھا دیا جائے۔
جیسے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو کر دیتا ہے لیکن اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ شخص بھی ہوگا۔ تو گویا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جتنا آپ پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ صفہ ایک برآمدہ تھا جس میں صحابہ کرام جن کے گھر نہیں ہوتے تھے وہ اسی میں رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ صحابہ جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ پہلا مرکز قائم ہوا کہ جس میں کچھ لوگ باقاعدہ 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 10 آیتیں ان کو پڑھاؤ، 10 آیتیں ان کو سمجھاؤ اور اس کے بعد عمل کراؤ۔ جب یہ پڑھ لیں 10 آیتیں، سمجھ لیں اور عمل کر لیں، پھر آگے پڑھیں۔ تو گویا ہمارے لیے بھی درس یہی ہے کہ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیں خالی قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کوئی ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں جانتے تو کوئی فائدہ نہیں، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ترجمہ جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فائدہ تب ہوگا قرآن مجید سے جس کو اللہ کے رسول نے ثقل اللہ اکبر کہا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہی ہے۔ پوری کائنات میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری کائنات جس کی قیمت نہیں بن سکتی، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا آپ کو جب آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ وگرنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالا تو اس طرح سمجھیں جیسے گدھا کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ ہم نے بھی یہ کتابیں اٹھائی ہیں، ہم نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد والی آیت میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودی عام طور پر یہ کہتے تھے کہ یہ جنت ہے ہی ہمارے لیے، جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، ہمارے علاوہ کسی نے بھی جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 7ویں پارہ میں، کیا اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے کہ میں آپ کو جنت دوں گا؟ کہ آپ کو لکھ دیا گیا ہے، کوئی دلیل آئی ہے کہ آپ کو جنت دیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کام کرے گا اللہ کے احکام کے مطابق اسی کو جنت ملے گی۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت سے کیوں گھبراتے ہو، موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ جس آدمی کو یقین ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس آدمی کو یقین ہے کہ جب میں قیامت کے دن جاؤں گا تو جنت میں میرا ٹھکانہ ہے، وہ تو ایک دن بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس مصیبت والی دنیا پر رہے۔ کون ہے جو دنیا میں آرام سے رہ رہا ہے؟ اگر ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے تب بھی آرام نہیں، اور اگر نانی زمین کا محتاج ہے تو تب بھی آرام نہیں۔ کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی معدہ خراب ہے، کبھی شوگر ہو گئی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کبھی خوف ہوتا ہے کہ باہر نکلا تو دہشت گردی ہے، مار دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان تو بڑی مشکل سے یہاں زندگی بسر کر رہا ہے، تو اگر صاف ستھرا ہے تو وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ تو گویا ہمیں درس دیا گیا ہے کہ قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، انہی کے احکام پر، انہی کی سیرت پر عمل کرو، تاکہ یقین ہو جائے کہ جنت میں ہم نے ہر صورت میں جانا ہے۔ اور موت سے گھبراتا وہی ہے جس کے اعمال میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دامن صاف ہو، جس کو اپنی کامیابی کی یقین ہو، جس کو خیال ہو کہ دنیا میں رہ کر میں نے ایسی زندگی بسر کی ہے کہ میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے اگلی زندگی میں، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ موت سے وہی گھبرائے گا جو پوری طرح کام نہیں کر سکا۔ تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بڑے ہیں، پھر موت سے کیوں گھبراتے ہو؟ موت سے گھبرانا یہ علامت ہے ان بات کی کہ بھاگ رہے ہیں آپ موت سے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگے ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ تو گویا ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اگر جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے تو آپ دیکھیں اس میں ہے کیا، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، ہر روز ہم تلاوت کرتے ہیں۔ کیا تلاوت نے ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دیا ہے؟ نماز کا حکم دیا گیا ہے، کیا نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے؟ کیا نماز کے بعد ہم غلط کام تو نہیں کرتے؟ نماز کے بعد ہم ملاوٹ وغیرہ اس طرح کے کام تو نہیں کرتے؟ حج کے بعد آئے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ زیارات کر کے آئے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہے؟ یا جو خرابیاں پہلے پائی جاتی تھیں وہ اب بھی خرابی ہیں؟ لیکن یہ تو بہرحال طے ہے کہ ہم نے دربار خداوندی میں جانا تو ہے، اس میں کسی کی مرضی کو کوئی دخل نہیں، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ جب وقت معین آئے گا تو ایسی صورت میں ہم جائیں گے۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ کتنا پہلا اچھا لفظ ہے کہ ہم صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں کر رہے، علی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے صرف دعا نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی قبر میں رہنے والے ہیں ان تمام کو خوشی عطا کر۔ جتنے بھی دنیا میں قبرستان ہیں اور وہ آباد ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان میں موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو سرور عطا کر، سب کو خوشی عطا کر، سب کو ہر مصیبت سے بچا، ہر قسم کے عذاب سے بچا۔ تو گویا یہ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی یقین ہے کہ ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے۔ دنیا کا مکان ہمیں چھوڑنا ہوگا، اگر کوٹھی ہے تب بھی چھوڑنی ہوگی، اگر ایک کمرے کا مکان ہے تب بھی چھوڑنا ہوگا، اگر جھونپڑی ہے تب بھی چھوڑنی ہوگی، اور اگر 400 کنال میں میری کوٹھی ہے تب بھی مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو کیا میں نے قبر کی تیاری کر لی ہے؟ کیا میں نے قبر کو آباد کیا ہے؟ کیا میں نے قبر میں باغات لگا دیے ہیں؟ کیا میری قبر میں تخت بچھے ہوئے ہیں؟ کیا میری قبر میں فرشتہ رحمت موجود ہیں تاکہ میں جب جاؤں مجھے ہر قسم کا آرام ملے، ہر قسم کی سہولت ملے؟ لیکن یہ تب ہوگا جب دنیا میں ہم اس کی تیاری کریں گے، دنیا میں ہم اپنی قبر کو آباد کریں گے۔ جس دن جائیں گے اس دن آبادی نہیں، وہ تو جبری طور پر ہمیں بھیجا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری مرضی نہ ہو، مرضی کے بغیر بھیجا جا رہا ہے، لیکن پہلے سے ہم نے اس کو آباد کرنا ہے۔ تو اگر آباد کیا ہوا تو جیسے ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ان کو سرور خوشی عطا فرما، تو قبر ہمارے لیے بھی خوشی کی یہ ہوگی۔ کتنی بڑی اچھی دعا کا فکرہ ہے، اللہم اغنِ کل فقیر۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے جو محتاج لوگ ہیں ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، وہ دعا تو یقیناً قبول ہوگی۔ ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جن کی احتیاج ختم ہو جائے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جن کا فقر ختم ہو جائے گا، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے کہ جو بیچارے تنگی کا شکار ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دعا تو ہماری قبول ہو رہی ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرو. جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب میں سب کو یہ نعمت دے رہا ہوں تو بیچارہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے دوسروں کے لیے خود اس کو بھی تو نعمت دو. تو یہاں کہا جا رہا ہے خدایا اغنی کل فقیر. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو مانگنے والوں سے بڑا نہ سمجھوں. اگر کوئی آدمی ضرورت مند میرے پاس آیا ہے میں یہ خیال نہ کروں کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، مالدار ہوں اور یہ ضرورت مند ہے، بلکہ میں سمجھوں انسان ہے، میں بھی انسان، یہ بھی انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پیسے مجھے دیے ہیں، اس کو نہیں دیے، اس کا بھی حق ہے. چونکہ ہمارے پاس جتنی دولت بھی ہے وہ ساری ہماری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اس میں خمس بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں محروم کے لیے پیسے بھی ہیں، اس میں سوال کریے قرآنی آیات ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے بھی پیسے ہیں. جیسے دیکھیں نا اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک جس کی عظمت بہت زیادہ ہے وہ نماز ہے. ما سلککم فی سقر. جہنمیوں سے آپ لوگ جب جنت میں بیٹھے ہوں گے اور دوست احباب کو کچھ دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں ہے تو ایسی صورت میں آپ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم میں کس چیز نے بھیجا، بھڑکتی ہوئی آگ میں کس چیز نے بھیجا؟ تو وہ کہیں گے پہلا کلمہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دربار خداوندی میں حاضری نہیں دیتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. لیکن اس پر اکتفا نہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. تو گویا ایک ہی لائن میں ذکر کیا گیا ہے دونوں چیزوں کو. ایک طرف ہے نماز اور دوسری طرف ہے مسکین کو کھانا دینا. یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں یہ میرے اپنے لیے ہے، یہ میرے اپنے لیے ہے تاکہ مجھے فائدہ ہو. لیکن مسکین کو جو کھانا دیتا ہوں وہ دوسرے کے لیے ہے، وہ میرے اپنے لیے نہیں، لیکن اس کا اجر مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ ملے گا. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے سوچے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہو. ماں باپ کیوں اچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے ہی اولاد کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے. ماں باپ کیوں عظیم ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے بچوں کی پرورش کر کے ان کو بڑا بناتے ہیں. ماں باپ کیوں عظیم ہیں؟ چونکہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے یہ وقف کر دیتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو جتنا ہمارا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا اتنے ہی ہم اچھے سمجھے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچہ ہے 30 سال کا بھی ہو جائے تب بھی بچہ ہے. جس وقت شادی کرے گا اس وقت وہ جوان کہلائے گا. خواہ وہ شادی 20 سال کا کرے، شریعت تو کہتی ہے 15 سال کا ہی کر لے، لیکن آپ لوگوں کے چونکہ بچے جو ہیں وہ پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، بیچارے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، لذا ہم کیا کہتے ہیں کہ پاؤں پر کھڑا ہوگا تب شادی کریں گے. تو 30 سال کا ہو جاتا ہے پھر کہیں شادی ہوتی ہے. تو جس وقت 30 سال کا ہو گیا ہے تب یہ جوان کہلائے گا. لیکن جوان بنا ہے ابھی انسان نہیں بنا. جب ان کے گھر میں 1.5 سال بعد بچہ پیدا ہوگا پھر ان کو انسان کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے فقط اپنے بارے میں سوچتا تھا. شادی ہو گئی تو اپنے اور بیگم کا بارہ دونوں برابر کے ہیں. بیگم شوہر کے بارے میں سوچتی ہے، شوہر بیگم کے بارے میں سوچتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اور کسی کے لیے نہیں. لیکن جب بچہ ہوگا تو بیگم کا سوچنا بھی بچے کے لیے ہوگا، اس کا سوچنا بھی بچے کے لیے ہوگا. اس وقت کہا گیا ہے کہ یہ انسان ہے کیونکہ اس کا وجود دوسرے کے لیے مفید ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغنی کل فقیر، یا اللہ ہر فقیر کو مستغنی کر دے، بے نیاز کر دے، غنی کر دے. اللہم اشبع کل جائع، یا اللہ ہر بھوکے آدمی کو اتنا کھانا دے کہ وہ سیر ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ بھوکا انسان یہ بڑی تنگی کی حالت میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 2 وقت کا کھانا اسے نہ ملا ہو
ہو سکتا ہے 3 وقت کا کھانا نہ ملا ہو۔ کبھی ہمیں نہیں چاہیے کہ جب کوئی آدمی آئے تو ہم یہ کہیں چلو جاؤ جاؤ کام کرو، جوان آدمی ہو، ہٹے کٹے ہو، موٹے تازے ہو، نہیں نہیں، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی کھاتا ہوگا، اس کا کھانا ہی مانگ رہا ہے نا آپ سے، کروڑوں روپے تو نہیں مانگ رہا، تو کھانا اس کو کھلا دینا چاہیے۔ بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آدمی مانگنے کے لیے آئے، یہ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے تصورات کیا تھے، مانگنے والا میں ہوتا کھانا تو اس وقت میرے تصورات کیا ہیں۔ جیسے اس وقت تصورات یہ ہوتے ہیں کہ مجھے کھانا ملنا چاہیے، میں حق رکھتا ہوں، میں انسان ہوں، اس وقت میرے پاس کھانا نہیں ہے، تو اسی طرح اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو کھانا کھلا دیا جائے۔ میں نے ایک آدھ دفعہ ذکر کیا بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، ترکی میں استنبول گیا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں وہاں مجھے کہا گیا کہ جی ہم آپ کو کمرہ نہیں دے سکتے، اگرچہ 16 گھنٹے آپ نے ٹھہرنا ہے، آپ کے پاس ویزا نہیں ہے۔ ویزا اسی وقت لگا دیتے ہیں کہ نہیں آپ پاکستان سے منگوائیں۔ رات 12 بجے اس نے پاکستان سے ویزا لیا، ویزا لینے کے بعد بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوا، وہ کہتے یہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ اس نے دیکھا ہے کہ لڑکا سا ہے، اور لڑکا بھی یا عراق کا ہے یا عرب ممالک کا ہے، اس کی حالت کافی خراب ہے، اور وہ مجھ سے کچھ چیز مانگ رہا ہے، لیکن اس کو تو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے پھر اپنے منہ کی طرف بھی اشارہ کیا، اپنے پیٹ کی طرف بھی اشارہ کیا، تو جیسے انسان کا خیال ہوتا ہے ہٹا کٹا آدمی ہے، 16-17 سال کا ہے، جائے کام کرے، یہ کھانا مانگنے کے لیے آیا، میں نے پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرے کام نہیں ہوئے۔ پھر ایک دفعہ میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ واقعاً وہ پریشان ہے۔ میں نے اسی وقت ہوٹل والے سے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو، یہ پیسے۔ میں اس وقت پہلا لقمہ اس کھانے کا اس نے لیا تو 2-3 آدمی میرے پاس آ گئے، بڑی عزت کے ساتھ مجھے لے گئے اور مجھے باقاعدہ ہوٹل بھی دے دیا اور بڑے آرام سے رہا۔ یہ ہے اصل کہ کرو گے تو اس کا جواب ملے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحمت نہیں کرے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ بھی کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں۔ اللہ کا بندہ ہے، ہماری طرح کا اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تو اپنی مخلوق کا اتنا خیال کرتا ہے کہ موسیٰ جیسی شخصیت سے پوچھا کہ بدترین مخلوق کون ہے، جو سب سے گندی ترین مخلوق ہو وہ کون ہے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں کتے کا نام لے لوں، لیکن نہیں لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کتے کا نام لے لیتے تو میں آپ کو نبوت ہی نہ دیتا۔ تو جب کتے کا اللہ یہ خیال کرتا ہے، آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، کسی ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پانی موجود ہے، یا وضو کریں یا کتا پیاسا ہے، حکم ہے کہ ناجائز ہے وضو کرنا، وضو کرو گے وضو ہی نہیں ہوگا، کتے کو پانی دے دو۔ جو اللہ اپنی مخلوق کا اتنا خیال کرتا ہے، کتے کا بھی خیال کرتا ہے، تو وہ انسانوں کا خیال نہیں کرے گا۔ لذا ایسی صورت میں جب بھی کوئی بھوکا ہو، اگر اس کو کھانا نہیں دیا گیا تو کبھی بھی انسان اپنی بخشش کی امید نہ رکھے۔ 40 گھر پڑوسی ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں تو چند مرلے کا گھر ہوتا تھا، آج کل تو پھر کوٹھیاں ہیں بہت بڑی بڑی، تو 40 گھر تو ہر طرف سے دیکھے تو ہزاروں گھر بن جائیں گے۔ اس میں اگر کوئی ایک آدمی بھوکا ہے، رات کو کھانا نہیں ملا، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو کھانا کھلاؤ، اس کی ضرورت کو خیال کرو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اس واسطے میں نے کہا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، جنوبی پنجاب میں بچپنے میں بھی ہم دیکھتے تھے، کسی گھر میں بھی جائیں شام کے وقت وہ ایک آدمی کا کھانا ہمیشہ باہر دیتے تھے، اپنے مرحومین کا فاتحہ پڑھ کے باہر دے دیتے تھے، وہ ہر روز دے دیتے تھے۔ تو اس طرح کا اگر رواج ہو تو یہاں ہے اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، یا اللہ ہر بے لباس کو لباس عطا کر۔ اب کسی کا اگر لباس نہ ہو، لباس جب آپ عطا کرو گے کسی کو، جتنی نمازیں پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جتنی عبادت کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، اور کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس لباس کے ساتھ جتنے کام بھی وہ کرے گا
آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لباس تو ہر وقت انسان پہنے ہوتا ہے نا، ہر وقت جو اچھا کام کرے گا وہ ثواب ملے گا۔ کسی کو تبلیغ کی ہے، کسی کو نمازی بنایا ہے، کسی کو نیک بنایا ہے، کسی سے منشیات چھڑوا دی ہیں، کسی سے کوئی غلط کام چھڑوا دیا ہے، جتنا کام بھی کرے گا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے ہم آپ کے عمل کو بھی لکھتے ہیں اور اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ آپ نے عمل کیا، ہو سکتا ہے بھول جائے، آپ کو یاد ہی نہ رہو کہ میں نے فلاں کو لباس دیا ہے، لیکن آپ کے اعمال جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ لباس کیا ہے؟ کپڑے پہنانا۔ ایک اور لباس ہے، وہ کیا؟ وہ دوسرا لباس یہ ہے کہ اس کو ایسا لباس پہنائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تربیت کرنا، اس کو اچھا بنانا، اچھا انسان بنانا، تاکہ اچھا انسان بن کر وہ کام کرتا رہے۔ اگر آپ نے کسی بچے کی تربیت کی ہے، اس بچے کو نمازی بنا دیا ہے، آپ نے بچے کی تربیت کی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھوانے اس سے شروع کر دیے ہیں، آپ نے کسی بچے کی تربیت کی ہے، اس کو اچھی تعلیم دلا دی ہے، آپ نے بچے کی تربیت کی ہے، اس کو قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا دیا ہے، تو یہ لباس ہے روحانی۔ پہلا لباس تھا جسمانی۔ جسمانی لباس جو ہے وہ کچھ وقت تک رہے گا، پرانا ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ جب وہ لباس اتار دے گا تو پھر آپ کا ثواب اس سے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ لباس ایسا ہے کہ جو روحانی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا، ترجمہ پڑھتا رہے گا۔ گویا جس کی آپ نے تربیت کی ہے اس کے سارے اعمال اس کو ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ وقت دے دین کل مدین، مقروض کا قرض ادا کرنا۔ آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ دنیا میں جتنے مقروض بھی ہیں ان کے قرض ادا ہو جائے۔ مقروض کا قرض ادا کرنا بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو قرض دار بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، قرض دار بیچارہ لے چکا ہے لیکن اب ادا نہیں کر رہا۔ قرض دار جو ہے پھر آج کل جیسے گڑبڑ ہوتی ہے، کئی اتنا زیادہ تھوڑا سا قرض تھا اب وہ بڑھ کر زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی غلام کو آپ نے غلامی سے چھڑوا کر آزادی دے دی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح اس کا ثواب ہے، اسی طرح اگر قرض دار کے قرض کو اتاریں گے، مفت دے دینے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرض دینے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ جب مفت آپ دیں گے تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو مفت کچھ پیسہ دے رہے ہیں، اس کی عزت آپ لے رہے ہیں۔ جب آپ پیسہ دیں گے اس کا سر نیچے ہوگا، چونکہ وہ لینے والا ہے، آپ اس کے دینے والے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ قرض لے گا آپ سے، اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا سر نیچے ہو، وہ برابری کی سطح پر ہے، تو وہ آپ کو ادا بھی کر دے گا، تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا کہ آپ نے اس کی عزت کا بھی خیال کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اللہم فرج عن کل مکروب، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ جب آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، تو اپنی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے خاندان کی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، لذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور کر دیتا ہے کہ چونکہ یہ اسی طرح ہے۔ اللہم ردا کل غریب، ہم غریب سے مراد لیتے ہیں جس سے پیسے نہ ہوں، لیکن عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو۔ یا اللہ ہر مسافر کو اپنے وطن واپس پلٹا۔ تو یہ جب دعا کریں گے تو یہ دعا آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ کسی کا بیٹا مسافر ہے، کسی کا کوئی بچہ مسافر ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار مسافر ہے، کسی کا کوئی دوست مسافر ہے، تو آپ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، جتنا دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں گے اتنا آپ کے کام بھی اسی طرح ہوں گے۔ اللہم رد کل غریب، اللہم فکا کل اسیر، ہر قیدی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا اس کے قید کو ختم فرما۔ ضروری نہیں ہوتا کہ قیدی غلط کاری ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ قیدی جو ہے اس نے گڑبڑ بھی کی ہو،
ضروری نہیں ہوتا کہ قیدی جو ہے اس نے کوئی خرابی کی ہے جس کی وجہ سے ہے، خرابی کی ہے تب بھی اگر کافی مدت وہ رہا ہے تو کافی زیادہ اس پر اثر پڑے گا۔ بہت سارے قیدی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی عنوان میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، بیت الحزن میں پیش نماز تھے، رات 10:30 بجے آئے ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو اٹھا کے لے گئے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ماریں گے، ظلم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب مولوی بیچارہ نہ وہ مقرر ہے بہت بڑا، نہ وہ خطیب ہے بہت بڑا، نہ کوئی پیسے والا ہے، نہ کچھ ہے، پیش نماز ہے، اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب اس طرح کی قیدی جو ہیں وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ کتنے ہیں گم ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ 16-17 ہزار آدمی پاکستان میں گم ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، کسی کو اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ چونکہ جو بھی حکمران بنتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس میں سب کچھ ہوں، میری حکومت میں جو کچھ ہوتا رہے وہ۔ کسی کو حکومت مل جائے وہ چودراہٹ دکھاتا ہے۔ حکومت بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی ہو، ایک دفعہ پورے پاکستان کی حکومت نہیں، ایک مدرسے کا کوئی سربراہ ہے تو بعض اوقات اس کا ذہن بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، میں سربراہ۔ مسجد کا کوئی سربراہ ہے، کوئی امام باڑے کا سربراہ ہے، کوئی ایک کارخانے کا سربراہ ہے، کوئی فیکٹری لگائی ہے اس کا سربراہ ہے۔ ہر سربراہ کو سوچنا چاہیے میرا رویہ کیا ہے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے، ملازمین کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے۔ چھوٹے لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی عزت کریں گے تو ان کی زندگی آزاد ہوگی، ان کی عزت نہیں کریں گے تو وہ غلامی کے پھندے میں پڑ جائیں گے۔ غلامی کے پھندے میں کسی کو دینا گویا قتل کرنا ہے۔ اس کو آزادی کا شوق دلانا، آزادی کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو جائے، گویا آپ نے زندہ کر دیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ تو اصل ہوتا ہے انسان کی عزت نفس۔ کبھی بھی انسان یہ خیال نہ کرے کہ میں اب چونکہ بڑا ہوں، انتظام میرے ہاتھ میں ہے لذا جو چاہے میں کروں۔ اگر اس کے ساتھ تواضع ہو، انکساری ہو، خشوع و خضوع ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ایک آدمی کو ذرا بڑا بنا دیا ہے، دوسرے آدمی کو چھوٹا بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چھوٹا ہے وہ بڑا ہو جائے اور جو بڑا ہے وہ چھوٹا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جو چھوٹا ہے اللہ اس کو بہت کچھ دے دے، اور جو بڑا ہے کارخانے کا مالک ہے اس کا کارخانہ ہی ختم ہو جائے۔ لذا انسان کو دیکھے ہر چیز میری اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ میری زبان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ بند کر دے۔ کان اللہ کے ہاتھ میں ہے، آنکھیں اللہ کے ہاتھ، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب میری زبان، میرے اعضاء میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو مال کیسے ہاتھ میں ہے، کارخانہ کیسے ہاتھ میں ہے، کوئی ادارہ کیسے ہاتھ میں ہے؟ اصل سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اس کے نام کو بھی زندہ رکھیں گے اور قیامت کے دن اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے۔ عورت مرد کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور جو بھی عمل صالح نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔